وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے دھرنے میں کھانا ہم نے کھلایا صبح دوپہر شام، دیگیں ہم نے دیں، سب کچھ ہمارا گیا، خرچہ ہمارا ہوا، لیکن ٹکٹ کوئی اور لے گیا۔ اب صورتحال یہ سر کہ تحریک انصاف نے 60% ٹکٹس ان لوگوں کو دیے جنہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، صرف 15 سے 20% ٹکٹس نئے لوگوں کو دیے گئے۔ اور اعجاز حیدر صاحب کیپٹل ٹی وی سے منسلک بھی رہ چکے ہیں، ان کی یہ میں ٹویٹ بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، بڑی شاندار انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے کی طرف پہلا قدم، قومی اسمبلی کے 173 ٹکٹوں میں باقی جماعتوں سے آنے والے مہاجرین کے لیے 148 ٹکٹ، پی ٹی آئی کے انصار کے لیے صرف 25۔ اس سے بڑی اثار اور قربانی کی مثال صرف اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ملتی ہے۔ الیکٹیبلز کو ساتھ میں لا کر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تو ہرگز نہیں بنیں گے، وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک تشخص تھا، اور ہم نے وہ تشخص جو اس کا بنایا وہ ایک تبدیلی کی جماعت کا تھا، اور وہ جماعت بنی اس واسطے تھی کہ یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے، عمران خان کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو ایک عیب سمجھتا تھا، ایک قرض سمجھتا تھا، اس کے بہت سارے بیانات ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سیاست کو آزاد کریں گے ان الیکٹیبلز کی سیاست سے، ہم تبدیلی کی سیاست، ہم نئے لوگوں کو قیادت میں لے کے آئیں گے، ہم مڈل کلاس کو لے کے آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ۔ آج ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کی سیاست سے جو قیادت سامنے آتی ہے وہ آپ کو گورننس نہیں دے دیتی، آپ کے معاشی مسائل حل نہیں کر سکتی، آپ کے سماجی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ تو جب تک آپ نئے لوگوں کو میرٹ کے ذریعے اوپر لائیں گے، اور وہ ایک سنہری موقع پاکستان تحریک انصاف نے اکتوبر 2011 کو جب عوام اس کے پاس آ گئے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر 2013 میں کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو نہیں بنے پاکستان تحریک انصاف، وہ نئے لوگوں کے ساتھ وہ تبدیلی تو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو موقع ملا، اس موقع میں آپ ناکام ہوئے، آپ کو صوبہ پختونخوا میں آپ کو موقع ملا۔ صوبہ پختونخوا میں جو لوگ سامنے آئے تھے ان میں 80% 90% ایسے تھے جو الیکٹیبل نہیں تھے، ان کے تو ایسے لوگ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کو ایسا کیوں لگا کہ وہ بنا الیکٹیبلز کے نہیں جیت سکتے؟ یہ ان کی ایک مورل شکست ہے، یہ تحریک انصاف کو جو بنانے کا جو نظریہ تھا یہ اس کی شکست ہے۔ یہ انہوں نے ہتھیار ڈالے، سکم کیا پاور پالیٹکس کے آگے۔ یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج جب حل ہو گیا، جب ہم نے قربانی جو دینی تھی 17-18 سال کہ ہم لوگ اقتدار کو ہم نے اس سے پہلے بھی اقتدار کے ہمیں موقع ملے، لیکن ہم نے ان سب کو رد کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم لائیں اقتدار میں آئیں گے تبدیلی کے لیے۔ ہم اقتدار اس لیے نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا، اقتدار اس لیے کہ تبدیلی آئے گی پاکستان میں۔ جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، ہم لوگ ہر طرح کا کمپرومائز کر کے ذرا ٹاپ پہ پہنچ جائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ میں کیا تبدیلی جو ہے وہ لے کر آتا ہوں۔ یعنی آپ کہتے ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے، لیکن انہوں نے شاید اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی، وہ اب پاور میں آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو میں اس کی ایک طرح مثال دیتا ہوں کہ کے پی میں بھی انہوں نے یہی دلائل دیے تھے، پھر اس کے بعد جب کے پی میں احتساب کمیشن ہے اس کو ہی ختم کر دیا، کرپشن کا بازار گرم کیا۔ اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ وزیروں اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں آئی، عملاً کچھ نہیں آئی۔ 20 ایم پی ایز کو جب آپ نے کرپشن میں نکالا تو یہ لیڈرشپ کی ناکامی نہیں ہے؟ اگر عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے تو پھر اس کے 1/3 ایم پی اے کیسے کرپٹ ہو گئے؟ اگر اس نے نظام، وہ صرف اس واسطے سیاسی شوشہ تھا، الیکشن سے پہلے اس نے ایک سیاسی شوشہ۔ دیکھیے آپ ابھی دیکھیے کہ اس وقت اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے یہ جو ٹکٹ بانٹے، اس نے، آپ نے جو ابھی بڑی زبردست ایک کوٹ دی ہے حیدر صاحب کی، اس نے میرٹ کا جنازہ نکالا ہے، اس نے سیاست میں جو میرٹ ہے اس کا جنازہ نکالا ہے۔ کہتا تھا کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف ہے۔ شاہرام ترقی اس کو 3 سیٹیں دے دی، اسد کیسر اس کو 3 سیٹیں دے دی، خود 6 سے لڑ رہے ہیں، خود 6 سے لڑ رہے ہیں۔ خاندانی سیاست ہے، پرویز خٹک 3 سیٹیں، ابھی ریزرو سیٹیں آنی ہے تو ان کے خاندان کے 6-7 لوگ اس طرح اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔